بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ سے ملاقات کی شوق کو بڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ کا ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونا اور آپ کو اللہ کی طرف سے اولاد نصیب ہونا، یہ سلسلہ اور آپ کی مکہ میں عزت اور احترام بڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آپ کی عمر الحمدللہ 40 سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچپن سے، اپنی ٹین سے، اپنے ایڈلٹہڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش طبیعت تھے، سوچ و بچار کرنے والے تھے، باقی دنیا کی رنگینی سے ذرا ہٹ کر زندگی گزارنے والے تھے، جو اب تک ہم اس فلو میں اب تک سمجھتے آئے ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہوگی تو یقیناً آپ کے اندر مزید میچورٹی آ گئی ہوگی، مزید ٹھہراؤ آ گیا ہوگا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کی کتابیں مینشن کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی دا ایج آف 40 بہت میچور مائنڈ اور بہت میچور طبیعت کے تھے۔ آپ اپنا بہت سا وقت میڈیٹیشن پہ، غور و فکر پر گزارا کرتے تھے۔ آپ دنیا کی ایکٹیویٹیز سے تھوڑا سا علیحدہ ہو کر اپنے کچھ سرٹن سپینس کے اندر غار حرا جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر عبادت، جو بھی عبادت کا طریقہ تھا وہ اس وقت جو نون تھا وہ اڈاپٹ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40th ایئرس تھے، 40واں سال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں، رمضان اس وقت بھی عرب کلچر میں اسلام کے آنے سے پہلے سے ٹریڈیشنل اسپرچل ریٹریٹ کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سال میں رمضان کے مہینے میں عبادت کا ایک پیٹرن غار حرا میں رکھا ہوا تھا۔ سیکنڈ ہاف رمضان کا جو تھا وہ شروع ہوا، اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے سٹیٹس پر لانے کا بہترین وقت بنا کر دنیا کے لیے پریزنٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا وقت آیا، آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا، اور آپ پوری انسانیت کے لیے جو اس وقت موجود تھی ٹل دا ٹائم، جو قیامت تک آخری انسان موجود رہے گا، آپ کو تمام کے لیے ایک گائیڈ، ایک رسول، ایک نبی بنا لیا گیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دا تھنگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول تھے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ اگر آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور اس سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے سیکنڈ ہاف میں ایک دن غار حرا میں اپنی ریگولر عبادت، اپنی ریگولر غور و فکر، اپنی ریگولر میڈیٹیشن کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو کہا کہ آپ پڑھیے، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک ہی جواب دیا، ما انا بقاری۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی اور آیات آپ کے سامنے، جو کہ 5 آیات آتی ہیں، وہ تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر 5ویں آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ریپیٹ کیا، میک شور کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ کلام، یہ پہلی وحی مکمل سمجھ آ گئی اور آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں اتر گئی۔
اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا تھے. آپ گھبرا گئے، آپ کو لگا کہ شاید کسی جن نے کیا مجھ پر حملہ کر دیا، یا کیا یہ غار پوزیسڈ ہو گئی، یہ کیا تھا جو ایکسپیرینس میں نے ابھی فیس کیا. گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے غار حرا سے باہر نکلے تو آسمان سے ندا آئی کہ آپ کو اللہ نے اپنے رسول کے طور پر سلیکٹ کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افق پر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا. اور احادیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قرآن نے بھی جو اس کا نقشہ ہمیں آیات میں دکھایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے. پھر آپ اسی گھبراہٹ میں اپنے گھر واپس آئے اور آپ نے اپنی بہت ہی بلوڈ زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اوڑا دیجئے. حضرت ختیجہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے ہوئے تھے that he was almost shivering، تو انہوں نے ان کو اوڑا دیا. Now here is a point for the wives to understand and to get the I can say a very good point for their marital life. حضرت ختیجہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے شوہر پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں کہ پورے اپنے سوالوں کا ایک پورا پلندہ لے کر بیٹھ گئی ہوں، کیا ہوا، کس نے کچھ کہا، کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے بلی کر دیا، کسی نے آپ سے جو ہے وہ ہماری لینگویج میں کچھ سنیچ کر لیا، کسی نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی انسلٹ کر دی، کسی نے آپ کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا. nothing. See the maturity of the wife of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے. being a wife, learn this maturity. Number 1، اچھی بیوی مزاج شناس ہوتی ہے. نمبر 2، اگر کبھی دیکھے کہ شوہر ان یوزلی گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کچھ تھوڑا سا زیادہ انوائے ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ان کی سپیس دے دیں. جیسے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان پر سوالوں کی جو ہے وہ بارش نہیں کر دی، بمبارڈمنٹ نہیں کر دی، بلکہ حکمت کے ساتھ دیکھا کہ اس وقت شوہر پریشان ہیں. تو ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بلینکٹ اڑا دیجئے، زمیلونی، تو حضرت ختیجہ نے ان کو اڑا دیا، ان کو سپیس دیا، خاموش رہیں، تھوڑا سا ان کو وقت دیا. اتنا کہ بائی دا ٹائم کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر محسوس کیا تو حضرت ختیجہ کو پوری کیفیت بیان کر دی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. Now see the maturity of a wife، جو کہ ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے، اور ہسبینڈس کو بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میچورٹی سیکھنی ہے. اسلام از not just to teach all the time to women. Islam is to teach both men and women at the same time, all the time, equal way میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچورٹی مردوں کو، شوہروں کو سیکھنی ہے کہ اگر زندگی میں کچھ پریشان کن ہوتا ہے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ اس کو کانفیڈنس میں لے کر، اس کو بھی ایک انسان اور ایک عقل مند انسان سمجھ کر مشورہ لینے کے لیے اپنی کیفیت ڈسکس کریں. کبھی کبھی صرف اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنی مشکل کو ڈسکس کرنا شاید آپ کو امیجیٹلی سولوشن تو نہیں دیتا، لیکن آپ کو ایک دوسرے کا کمفرٹ ضرور مل جاتا ہے. سو وی آر گیٹنگ سو مینی پوائنٹس فرام جسٹ دس ون انسیڈنٹ کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے اپنی مشکلات ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل کریں. آج کل تو ہارڈلی لوگوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں. میاں بیوی سے کہو کہ فون چھوڑ دیا کریں، آپس میں بات کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ کیا بات کریں، سمجھ ہی نہیں آتی. بھئی یہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور اس پلانٹ ارتھ پر ہر وقت مشکلات ہوتی ہیں. اپنی مشکلات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں. سو شوہروں کو چاہیے اپنی مشکلات بیویوں سے ڈسکس کریں. وہ آپ کو الحمدللہ کمفرٹ دیں گی، وہ آپ کو مورل سپورٹ دیں گی، وہ آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور بیوی کا اچھا مشورہ بھی مانا جا سکتا ہے. بیویوں کے لیے یہاں پر سبق کیا ہے؟ الحمدللہ کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو کسی پریشانی اور کسی گھبراہٹ اور کسی انوائے ہونے کے ٹائم میں تھوڑا سا سپیس دے دیں. پھر وہ جب دیکھیں کہ اب شوہر تھوڑا سا نارمل ہو رہے ہیں تو ضرور ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں کیا پریشانی ہے، مجھے بتائیں، میں دعا کروں گی، میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں. ایسے میں ہر طرح کی سپورٹ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو دے، جیسے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے دی. حضرت ختیجہ
کے جو غلام تھے میسرہ، وہ پہلے ہی انیوژل ایک دو واقعات رسول اللہ کے بارے میں بتا چکے تھے. ریممبر دا مونک واقعہ اینڈ دا واقعہ آف کلاؤڈ، جو قافلے میں صرف میسرہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سورج پر ایسے شیڈو کر رہا تھا، لگ رہا تھا کہ جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچا رہا ہے. تو حضرت خدیجہ آلریڈی یہ ہنٹ لے چکی تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے اتنا میچورلی ڈیل کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. آپ الحمدللہ اتنا سب کا خیال رکھتے ہیں، آپ سب کی امانتیں وقت پر لوٹا دیتے ہیں، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو کبھی ہرٹ نہیں کرتے، آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں. سو اللہ آپ کو انشاءاللہ خیر دے گا. ان کو تسلی دی، ان کو مورل سپورٹ دی. That's a picture of a mature wife. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے آرام کے لیے لیٹ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. اور یہ ایک نوبل جو تھے، یہ شخص تھے مکہ کے اندر، یہ پچھلے ریلیجس ٹیکسٹ کا علم جانتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے. حضرت خدیجہ نے یہ سارا واقعہ جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہ سائنز ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا ڈسکرپشن دیا تھا حضرت خدیجہ کو. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ہستی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئی تھی. ڈیفینیٹلی آپ کے شوہر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایز اے پروفٹ چنے جائیں گے. اور پھر بیوی کو آپ دیکھیں کہ ان کے کزن نے کس طرح سے ایک آنے والے وقت کے لیے پری آرم کر دیا کہ دیکھیں آپ یہ جان لیں کہ یہ وقت مشکل ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک پروفٹ ہوڈ تو مل رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے. things will be tough for him. ان کی آزمائش سخت ہو جائے گی، اور ایسے میں آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. یہاں ہمارے لیے ایک بہت پیارا سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ان کی ان تمام کوالٹیز کی بیسس پر جو مکے کے لوگ ان کے بچپن سے آبزرو کرتے ہوئے آ رہے تھے. یہاں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے ان دا ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، اینڈ اسپیشلی کیونکہ میری آڈینس میں الحمدللہ خواتین ہوتی ہیں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم خواتین بیوی کی کیپیسٹی میں اور ہماری بیٹیاں انشاءاللہ فیوچر وائف کی کیپیسٹی میں اتنی میچور ہوں کہ جب کبھی ان کے گھروں پر ان کے شوہر پر کوئی ٹف حالات آئیں، جاب کی طرف سے کوئی ٹف حالات آتے ہیں، فرض کریں آپ کے شوہر کے ماں باپ کی طرف سے اس کے اوپر ٹف حالات آتے ہیں، آپ کے شوہر کے بہن بھائیوں کی طرف سے اس پر آزمائش آتی ہے، آپ کے شوہر جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے جو ہیں وہ کہیں کسی معاملے میں دنیا میں ڈپرائیو ہوتے ہیں. اب ایز اے وائف آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کو ایسا فیل کرائیں کہ آئی ایم اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو یو. بیویاں صرف اس لیے اپنے شوہروں سے محبت نہیں کرتی کہ وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کو کمفرٹ دیتے ہیں، ان کو گھروں میں کوئنز بنا کر رکھتے ہیں. بیویاں اور اچھی بیویاں، a good wife، a مسلم مومنہ وائف، وہ تو اپنے شوہر سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ اللہ نے شوہر اس کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کمپینین شپ میں دیا ہے، اللہ نے ان دونوں کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ جس میں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مشکلات کے وقت میں بھی ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں جیسا کہ خوشحالی میں کھڑے رہتے ہیں. تو جب کبھی مشکل وقت آئے، شوہروں کو چاہیے بیویوں کو کانفیڈنس ملیں، ان پر اعتماد کریں، ان سے ڈسکس کریں، ان سے معاملات کو چھپائیں نہیں بلکہ ان سے اچھا مشورہ مانگیں. اور بیویوں کو چاہیے کہ اگر شوہر پریشانی میں اپنے بہن بھائیوں کی کسی تکلیف جو انہوں نے دی ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بیویاں موقع غنیمت جان کر ان کے بہن بھائیوں کی غیبت نہ شروع کر دیں، اب بلکہ ان کو تسلی دیں کہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ خیال رکھا ہے اپنے بہن بھائیوں کا، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے برکت سمیٹنے کے لیے ایک بہترین چیپٹر ہے. صرف ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس سیرت کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس سیرت رسول کے ایک ایک واقعے سے اپنی زندگی کو نکھارنے کی ضرورت ہے. تو آج سے جہاں ہم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھیں گے، جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں گے، جہاں ہم آپ کے آخری نبی آخری رسول ہونے کے ایمان کو پختہ کریں گے، وہاں ہم ایز اے
ہسبینڈ اور ایز اے وائف. جو بھائی سنے میری اس آواز کو اور جو بہن سنے میری اس آواز کو, ہم انشاءاللہ ایز اے اسپاؤس اس رشتے کو کمپینین شپ کے ساتھ, عزت اور محبت کے ساتھ لے کر چلیں گے. کبھی کبھی اسپاؤس پھسل جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں, غلطی کر جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ کر جائیں. ایک دوسرے کو موقع دیجیے, ایک دوسرے کو توبہ کی طرف لے کر آئیے, ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ مورل سپورٹ دیجیے تاکہ ان کا انکلینیشن نیکی کی طرف, اسلام کی طرف اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سپاؤس بنائے, جیسا کہ بہترین سپاؤس حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا تھیں, جیسا کہ بہترین سپاؤس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.